اللہ کی قسم بڑے مقدروں والے ہو، بڑے خوش نصیب ہو، پہلے زمانے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے لمبا چوڑا سفر کرنا پڑتا۔ آج ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر قرآن کریم پڑھانے والے مدارس موجود ہیں، مسجدیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اگر ابھی بھی قرآن نہ پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن نہ پڑھاؤ، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا نقصان کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ حضرت دوست محمد قریشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا، میرے علاوہ میرے باپ کا بیٹا نہیں، بیٹی کوئی نہیں۔ جب میں ان کی گود کے اندر آ گیا، میری ماں نے مجھ سے بڑا پیار کیا، میرے باپ نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے۔ فرمایا وہ وقت بھی آ گیا جب میں باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے لگا، اپنے صحن کے اندر ٹہلنے لگا۔ ایک دن میرے باپ نے مجھے اپنے قریب بلا لیا، اور قریب بلانے کے بعد کہنے لگا بیٹا میرے ساتھ چل۔ ماں بھی قریب آ گئی، ماں نے کہا کہاں لے کر جائے گا؟ فرمایا قرآن کریم پڑھانے کے لیے لے کر چلا جاؤں گا، یہ اللہ کا قرآن پڑھے گا، میری قبر روشن ہو جائے گی، تیری قبر روشن ہو جائے گی۔ اس ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگی اتنی بھی عمر میری گزر گئی، اب کہیں جا کر مجھے بیٹا ملا، یہ بھی لے کر چلا جائے گا، میری ممتا کو قرار نہیں ملا، میری ممتا کو سکون نہیں آیا، ابھی تو پاس لٹانے کو دل کرتا ہے، ابھی تو اس کے ساتھ کھیلنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی ان کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور کہنے لگی تو بھی جدائی برداشت کر لے، میں بھی جدائی برداشت کروں گا، قیامت کے دن اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ اتنا نورانی تاج پہنائے گا جس کی روشنی چاند سے زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، جس کی روشنی ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ ماں کے دل کے اندر بھی پیار آ گیا، کوئی بات نہیں لے کر چلا جا۔ اللہ والے نے دامن پکڑا، دارالعلوم دیوبند کے اندر لے کر آ گیا، اساتذہ کو بلا لیا گیا، کہا اپنا بیٹا تمہارے پاس امانت سمجھ کر لے کر آیا۔ وہ بھی لوگ تھے اللہ کی قسم دن کو پڑھاتے، عشاء کے بعد پڑھاتے، صبح تہجد کی نماز میں نام لے کر دعا کرتے، اللہ فلانا شاگرد بڑا کمزور ہے، اللہ فلانے شاگرد کو پڑھنا نہیں آتا، اللہ فلانے شاگرد کی زبان کے اندر لکنات موجود ہے۔ فرمایا وہ وقت بھی تھا، حضرت خواجہ کے والد نے استاد کو بلایا، اس نے کہا داخلہ بھی ملے گا، تعلیم بھی ملے گی، لیکن خیال کرنا کھانے کا انتظام نہیں ہے، روٹی کا انتظام نہیں ہے، وہ تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ حضرت خواجہ کے والد نے فرمایا اگر کھانے کی بات ہوتی گھر کے اندر پروٹھا موجود ہے، گھر کے اندر مکھن موجود ہے، گھر کے اندر بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں، لیکن میں تو قرآن پڑھانے کے لیے لایا۔ انہوں نے داخلہ دے دیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا دوپہر کا وقت ہے، جب تمام مدارس کے بچوں کو چھٹی کر دی گئی ہے، سارے جا کر دائیں بائیں بیٹھ گئے، اپنا اپنا کھانا کھانے لگے۔ فرمایا میں نے ادھر دیکھا باپ نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا ماں نظر نہیں آئی ہے، میں تو چھوٹا سا تھا۔ فرمایا دیکھ دیکھ کر تھک گیا، باپ نظر نہیں آیا، ماں کوئی نظر نہیں آئی، میرے پیٹ کے اندر بھوک کی وجہ سے درد ہونے لگ گیا، میں اپنے اللہ کو پکارنے لگ گیا، یا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا، آج قرآن کی وجہ سے، اس تعلیم کو حاصل کرنے کی وجہ سے آج میرے پیٹ کے اندر بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ فرمایا اتنے میں ایک بوڑھی ماں کی نگاہ پڑ گئی ہے، وہ سامنے دروازے کے اوپر موجود ہے، اس نے آواز دے کر بلا لیا کہ بیٹا میرے قریب آ، میری بات تو سن لے۔ وہ بچہ چلتا چلتا اس کے قریب چلا گیا کہ کیوں رو رہا ہے؟ ماں کا انتظار کیا، ماں نہیں آئی ہے، باپ کا انتظار کیا، باپ نہیں آیا، میرے کھانے کا بندوبست کوئی نہیں ہے۔ اس بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اس نے کہا میرا کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بہن نہ بھائی، نہ ماں باپ ہے، کوئی بھی نہیں، اکیلی ہو۔ کہ ایک روٹی بناتی، کبھی کھائی کبھی رکھ دی، لیکن آئندہ کے بعد تو میرے پاس آ جانا، 2 روٹیاں بناؤں گی، ایک اپنے لیے ایک تیرے لیے، ساری زندگی
تجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں کروں گی. تانا دیتی ہو مدارس والوں کو, تانا دیتی ہو قرآن کریم پڑھنے والوں کو. اگر کبھی 500 روپیہ دے دیا, 1000 روپیہ دے دیا, 10 دنوں تک گنگناؤ گے, 10 دنوں تک 10 بندوں کو بتاتے پھرو گے. تمہیں کیا پتہ نہیں کون سی تیری نیکی اللہ کو پسند آئی ہے کہ تو نے حافظ قرآن کی خدمت کی ہے, عالم دین کی خدمت کی ہے, اپنے امام مسجد کو اہمیت دی ہے. میرے جیسے اور بہت سارے آئیں گے, ایک ہی وقت میں لفافہ بھی لے کر جائیں گے, اپنی جیبیں بھر کر جائیں گے. تمہارا شکریہ یاد کرنا یاد نہیں رہے گا. تہجد کی نماز میں تم یاد نہیں آؤ گے. اللہ کی قسم تمہارا امام تمہارا سب کچھ ہے, تمہارا استاد تمہارا سب کچھ ہے. ان کی قدر کرو, انہیں پیار کے ساتھ دیکھ لیا کرو. یہ تہجد کی نماز میں بیٹھیں گے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, یاد آئے گا فلانا چہرہ پیار کر کے گیا, اگر اس نے دعا کر دی تیرا بیڑا ضرور پار ہو جائے گا. اعتراض کرتی ہو ہم نے کھالے قربانی کی ان کے حوالے کر دی ہے, اعتراض کرتی ہو گندم کی 1 بوری ان کے حوالے کی ہے, چاولوں کی 1 بوری ان کے حوالے کر دی ہے. فلانی چوک کے اندر استاد کو روک لیا, مجھے بتا میری گندم کا کیا کیا, مجھے بتا میرے چاولوں کا کیا کیا. آج تیرے سوال کا جواب دے کر جا رہا ہوں. ساری زندگی کبھی بدگمانی نہ کرنا, ساری زندگی کبھی دل کو میلا نہ کرنا. تو نے 1 بوری گندم کی دی ہے اور تیرے گھر کے اندر بھی منوں کے حساب سے موجود ہے. اپنی گندم کو بچانے کے لیے کبھی گولیاں رکھے گا, اپنی گندم کو بچانے کے لیے کبھی اس کے اندر کوئی چیز رکھے گا, اپنی گندم کو بچانے کے لیے کبھی نمک ڈالا, کبھی نیم کے پتے ڈالے, پھر بھی تیری گندم نہ بچی ہے. کبھی رسولی لگ گئی, کبھی دوسری چیزیں لگ گئی ہے, تیری گندم خراب ہو رہی ہے. لیکن 1 بوری جو تو نے اللہ کے نام پر دی ہے, 1 بوری جو تو نے مدارس والوں کو دی ہے, انہوں نے اتنی قدر کی, اتنی قدر کی ہے, اتنی قدر کی, اتنا سنبھالا. ورنہ اس بوری کے ذریعے سے, اس گندم کے ذریعے سے, اس آٹے کے ذریعے سے, ان چاولوں کے ذریعے سے, وہ تمہارا صدقہ خیرات کی وجہ سے انہوں نے اسے اتنا پالا, اتنا پالا, اتنا پالا کہ تمہیں حافظ قرآن بنا کر دے دیا, تمہیں قرآن سینوں کے اندر بسا کر دے دیا, اور تمہیں سامنے کھڑا کر کے بتا دیا ہم سے حساب نہ مانگنا. جو تم نے گندم کی بوری دی اس کے بدلے کے اندر آج ہم نے اتنے حافظ قرآن تیار کر کے دے دیے. تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ہر طرف صدائیں لگ رہی ہے. کبھی سوچا کیوں ہوا, کبھی سوچا ہمیں شکار کر کے کون لے گیا. میرے نبی نے آخری وقت میں بدلا دیا, قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنی سنتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم گمراہ نہیں ہو گے. ایمانداری کے ساتھ بتا, جمعے کی سنتیں ادا کرنے والے کتنے لوگ ہیں, جمعے کی سنتوں کی پابندی کرنے والے کتنے لوگ ہیں, کتنے میرے جیسے بد نصیب ہے. ادھر سلام پھیرا اٹھ کر چلے گئے, اپنا نقصان کر رہے ہو, اپنا نقصان کر رہے ہو. ہم نے جمعہ پڑھایا, ہم مسجدوں کے اندر بیٹھے, ہم نے لوگوں کو دیکھا, میں نے ہاتھ جوڑ دیا, میں نے کہا حاجی صاحب نہ کر, تیرے اوپر لیبل لگا ہوا ہے, یہ حاجی صاحب ہے, یہ حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا, ایسی شرارتیں نہ کرو. آج تم جمعے کی سنتیں چھوڑ کر جا رہے ہو, تم نے تو یہ کام کر لیا. تیری بائیں طرف تیرا بھتیجا کھڑا ہے, تیری بائیں طرف تیرا پوتا کھڑا ہے, جیسے تو نے قدم اٹھایا وہ تو سے 2 قدم آگے چلا گیا. اس نے کہا جب دادا کو ضرورت نہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. اس بوڑھی ماں نے بتا دیا کوئی بات نہیں, گھر کے اندر کوئی نہیں ہے, 2 روٹیاں بنے گی, میرے پاس آ جایا کر, یہ آتا جاتا رہا, مجھے معاف
معاف کرنا، وقت زیادہ لگ جائے گا، مجھے معاف کرنا، میں جلدی قلیل کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے بس کے اندر نہیں ہے۔ مجھے جب بتایا گیا 8 ماہ کے اندر قرآن حفظ کرا، مجھے بولنے کی ہمت کوئی نہیں، میرا دماغ چکرا گیا، خوشی کا یہ عالم آ گیا۔ میں نے کہا اللہ مجھے بھی بیٹا ملا ہے، اللہ مجھے بھی بیٹیاں ملی ہے۔ ایک میری بیٹی 8 سال کی عمر ہے، اللہ نے قرآن کریم کا حافظہ بنا دیا، اللہ نے سینے کے اندر قرآن بسا دیا۔ میں نے اس کا آخری سبق جمعے کے اندر سنوایا، 8 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی بچی ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو، تم نے کہا ان بچیوں کے سینے میں قرآن نہیں آئے گا، یہ معجزہ دیکھو، یہ سامنے میری بچی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے دل کے اندر جہاں سے ہے وہ پوچھتا چلا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کا معجزہ سناتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ۔ آ جایا کر، 2 روٹیاں بنا دوں گی، اللہ خرچ کیا کرو، دل بھر کر خرچ کیا کرو۔ قسم کھا کر میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، جب تک اللہ 70 گنا لوٹائے گا نہیں، موت نہیں دے گا۔ دیکھ لیا کرو مدارس کے اندر پڑھنے والا بچہ بستر ہے کہ نہیں، جوتیاں ہے کہ نہیں، آ کر کہہ دیا کرو استاد جی دوپہر کی روٹی میری طرف سے۔ اس بوڑھی ماں نے ساری زندگی روٹیاں بنا کر دی ہے، یہ قرآن کریم پڑھتا رہا، ایسا وقت بھی آ گیا جب پورا قرآن کریم سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ مبارکباد دینے کے لیے باپ نہیں آیا، مبارکباد دینے کے لیے ماں نہیں آئی ہے، اس نے آخری سبق سنایا، جلدی جلدی میں نکلا، اس بوڑھی ماں کے دروازے کے قریب چلا گیا، وہاں جا کر کیا دیکھا، یہ تو سارے لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، یہ اللہ والا بھی قریب چلا گیا۔ اس نے ایک سے پوچھا بابا جی کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بیٹا صبر کرنا۔ ان کو بھی لگا یہ شاید اسی کا بیٹا ہے، یہ شاید اسی کی ماں ہے۔ اس نے کہا صبر کرنا، رونا کوئی نہیں۔ ابا جی بابا جان کیا بنا؟ فرمایا جس نے روٹیاں بنا کر دی ہے، جس نے تیرا خیال رکھا، جو تیرے لیے روٹیاں بناتی رہی ہے، آج اس بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا، آج وہ عورت دنیا کے اندر سے چلی گئی ہے۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی نے فرمایا میرا دل کرا دیواروں کے ساتھ لپٹ جاؤ، میرا دل پھٹنے لگ گیا، اس ماں کی زیادہ یاد ستانے لگ گئی ہے، میں نے تو اسے دیکھا، دل بھر کے اس کا دیدار کیا۔ فرمایا وقت گزرتا رہا، کفن دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، پھر آپ سے پوچھ کر جاؤں گا آج کے جلسے کا کیا اثر لیا؟ ہزاروں روپیہ خرچ کیا گیا، اتنے انتظامات کیے گئے، یہ گلیوں کے اندر پھر کر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کبھی اس کے پاس گئے فلانے دن تو فلانے دن ہمارے مدرسے کے اندر دعا ہے آ جانا، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے۔ یہ جلسہ کروانے والے کو پتہ ہے یہ کتنا بوجھ ہے، یہ کتنا بار ہے، یہ کتنی تکلیف ہے، لیکن جب جلسہ کامیاب ہے ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تنہائیوں میں دعا کرتے اللہ اس کے ثمرات عطا فرما دے، اللہ اس کی برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت نے فرمایا کفن پہنا دیا گیا، جنازے کی تیاری مکمل ہو گئی، قبرستان کے اندر لے کر جانے لگے، میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فرمایا میں بھی جا رہا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہا ہوں۔ آج کی نسل سے جا کر پوچھو چڑی چکا کھیلنے کے لیے وقت ہے، والی بال کھیلنے کے لیے وقت ہے، گلیوں کے اندر گھومنے کے لیے وقت ہے، غیر محرموں سے رات 12 بجے تک بات کرنے کا وقت ہے۔ ابا سمجھائے باز نہیں آئے، ماں نے سمجھائے باز نہیں آئے، یہ باپ دنیا سے چلا گیا، ساری زندگی یہ باپ کے سراہنے کے اندر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے باپ کو سنانے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ یہ سیلاب آیا نا پیچھے، دیکھا تم نے، اس نے دکھایا بڑا بڑا منظر، مسجدوں کے اندر اعلان ہوئے حضرات اپنے کی جا کر قبروں کو دیکھو، اور قبریں پھٹی ہوئی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، کسی کی کھوپڑی باہر پڑی ہوئی تھی،
اس سیلاب نے لوگوں کو بڑا کچھ دکھایا. میں نے کہا کاش تم ایک بیٹا اپنا آخرت کی کمائی کے لیے پیدا کرتے نا, وہ قبروں کو یوں پھٹنے نہ دیتا. آتا وہ قبروں پر چکر لگاتا وہ. ہم نے وہ راستہ دکھایا ہی نہیں ہے. غسل کا طریقہ نہیں بتا. حضرت بوڑھا آدمی داڑھی سفید 60-70 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا. میں نے کہا مسئلہ مجھے نہ بتا, میرے سے حل نہیں ہوگا. ہم کون ہیں؟ میں یہ بھی بتاؤں, ہم نے معاشرے کا بڑا بیڑا گرک کیا ہے. ہم نے لوگ بڑے ستائے, کبھی تعویذوں کے نام پر, کبھی گنڈوں کے نام پر. بچ جاؤ ایسے لوگوں سے. کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا. رزق دینے کا وعدہ کس نے کیا ہے بھائی؟ اللہ نے. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کس نے کیا بھائی؟ اللہ نے. اولاد کون دیتا ہے بھائی؟ کوک باندھی, کوک بند کر. حیران ہو پھر اللہ کیا کر رہا ہے. حیران ہوں میں ایسے لوگوں پر. تعویذ لو ایک دائرے کے اندر, اللہ کا نام ہے بھائی, کام نہیں چل رہا ٹھیک ہے, لیکن کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ. بچیوں کی زندگی اللہ کی قسم تباہ ہو گئی ہے. بچیوں کو سکون نہیں ہے گھروں کے اندر. سارے دن ایسی بچیاں آتی ہیں کہ میری ساس الزام لگا رہی ہے, میں تعویذ کرتی ہوں. ہماری بچیوں کے ساتھ کوئی یہ کرے برداشت کرو, کلیجہ پڑتا ہے. میں نے جمعے میں ہاتھ جوڑ, میں نے کہا بچ جاؤ اسی سے. گھر کے گھر اجڑ گئے, خاندان کے خاندان اجڑ گئے. سگا بھائی سگے بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہا. کیوں اتنی جدائیاں ہمارے اندر پڑی ہیں؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا, قرآن ہمارے اندر سے نکل گیا. باپ دنیا کے اندر سے چلا جائے, ماں دنیا کے اندر سے چلی جائے, خیال کرنا آپس کے اندر توڑ پیدا نہ کرنا, جوڑ پیدا کرنا. جس حال کے اندر باپ نے چھوڑا, اگر باپ کی یاد ستانے لگ جائے, اگر ماں کی یاد ستانے لگ جائے, اپنے بھائیوں کو ایک دسترخوان پر جمع کر لینا, اپنی بہنوں کو ایک دسترخوان پر جمع کر لینا. اللہ کی قسم ہے کسی کے چہرے پر باپ نظر آئے گا, کسی کے چہرے پر ماں نظر آئے گی, کسی کی عطاؤں سے باپ یاد آئے گا. یہ کون سی چیز ہے جس نے بھائی کو بھائی سے اتنا دور کر دیا؟ عید کے موقع پر بھی بھائی کے گلے لگنے کو بھی تیار ہی کوئی نہیں. میں زیادہ دائیں بائیں باتیں لے کر جاؤں گا, وقت زیادہ لگ جائے گا. مجھے تمہارا فکر ہے. حضرت اللہ والے چلے گئے, پر میں قبرستان کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے. نماز جنازہ ادا کر لیا گیا. نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب انہیں قبر کے اندر لٹایا گیا, رشتہ داروں نے مٹی ڈالی, چلے گئے. عزیز و قریب آئے, مٹی ڈال کر چلے گئے. سارے دائیں بائیں ہو کر چلے گئے. اب تمہیں یہاں ایک بات کر کے جا رہا ہوں. جب ہم نے میت کو قبر کے اندر اتار دیا, میت کہتی ہے ٹھیک ہے, شیخ الحدیث آ گیا, استاد آ گیا, فقیہ الامت آ گیا, دعا کر کے چلا گیا, پرواہ کوئی نہیں ہے. لیکن میرا بیٹا بینک بیلنس تیرے پاس موجود ہے, میری گاڑی کی چابیاں تیرے پاس موجود ہے, میری زمینوں کا وارث تو بن گیا. اتنی جلدی چھوڑ کر نہ جا. میں بھرا میلہ چھوڑ کر آیا, میں بھرا شہر چھوڑ کر آیا, میں بھری دنیا کے اندر سے نکل کر آیا. آج جب قبر کے اندھیرے کو دیکھا میرا دل ڈرا ہوا ہے. مجھے تیری یاد ستا رہی ہے, تو نے میرے پاس لیٹنا نہیں ہے, میری قبر کے اندر نہیں آنا. صرف اتنی سی بھلائی کر کے چلا جا. 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے تک مجھے اللہ کا ذکر سنا دے, میری قبر کے پاس کھڑا ہو جا, قرآن کریم کی تلاوت کرتا چلا جا. پر میں تو قرآن کی تلاوت کرے گا, تیری برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا. حضرت نے فرمایا دائیں بائیں سارے لوگ چلے گئے. مٹی ڈالنے کے بعد میں قبر کے پاس کھڑا ہو گیا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے, میں روتا رہا. میں نے کہا اللہ ماں مجھے نظر نہیں آئی, اللہ باپ مجھے نظر
سردی آیا, میرا ابا تو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا, اس نے روٹیاں بنا بنا کر دی ہیں, اس نے مجھے اچھا کھانا کھلایا, اللہ آج میں دعا کر رہا ہوں اس کی بخشش کے فیصلے فرما. حضرت نے فرمایا دعا کر کے آ گیا. اگلا دن تھا, دوپہر کا وقت تھا, میں اوپر روشن دان کے اندر بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا گلیوں کے اندر کوئی چکر لگا رہا ہے, کوئی دائیں بائیں جا رہا ہے اور وہ کہتا ہوا پھر رہا ہے, اے لوگوں مبارک ہو مبارک ہو, کل جس بوڑھی ماں کا انتقال ہوا میں نے خواب کے اندر دیکھا بخشش کر دی گئی ہے, میں نے خواب کے اندر دیکھا جنت کا لباس پہنا دیا گیا, میں نے خواب کے اندر دیکھا اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا گیا. حضرت نے فرمایا میں بھی چلتا چلتا اس کے قریب آ گیا, میں نے کہا بابا جی بتا تو صحیح کیسے بخشش ہو گئی ہے, کیسے اللہ نے معاف کر دیا. وہ بزرگ مجھے گود کے اندر اٹھا کر کہتا ہے, فرمایا بیٹا میں نے دیکھا وہ منظر لوگوں نے نہیں دیکھا, جب ساری دنیا چھوڑ کر چلی گئی تو قبر کے سرانے کے اندر کھڑا ہو گیا, تو قرآن پڑھتا رہا, پھر تو نے ہاتھ اٹھا لیے, تیرے ننھے لبوں کے اندر حرکت پیدا ہو گئی, تیری آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا, تو نے رو کے دکھا دیا. فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے میں اسی وقت سمجھ گیا ان ہاتھوں کی برکت سے ضرور معاف ہو جائے گی, ضرور قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا. وہ بزرگ کہنے لگا اور تو کوئی عمل نہیں. اس بوڑھی ماں نے بتایا حافظ قرآن کی دعاؤں کی بدولت ہے آج میرے رب نے میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الف لام میم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا واحد يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحیم. مہربان اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما. بڑے کمزور ہیں, گنہگار ہیں, لیکن آپ کی محبتوں نے ہمیں یہاں پر بٹھایا. میرے اللہ یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. گناہ لے کر آئے تھے میرے اللہ, اب نیکیاں لے کر چلے جائیں, ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے اور تیرے نبی نے بتلایا ہے کہ اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یا اللہ وہ ایک ماں جس سے اولاد لڑ کر ناراض ہو کر گھر دروازہ چھوڑ کر چلی جائے, ماں کو گھر کے اندر سکون نہیں ہے, ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتی ہے شاید میرا بیٹا لوٹ آیا ہے, شاید میرا لگتے جگر واپس آ چکا ہے. اللہ اب تو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کا انتظار فرماتے کب لوٹ کر آئے. اور جب وہ بچہ واپس پلٹ کر آتا ہے ماں اتنی خوش نہیں ہوتی جتنا گنہگار آپ کی طرف پلٹ کر آئے آپ راضی ہوتے ہیں. میرے اللہ ہم آئے ہیں آپ کے گھر میں آپ کی مرضی سے, اٹھنے سے پہلے ہم سب کو معاف کر دینا, ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما دینا. گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, مجرم ہیں, تیرے معافی کے طلبگار ہیں, تجھے ہی منانے آئے ہیں. تیرے در کے سوا کوئی در ملا ہی نہیں جہاں جا کر ٹکڑا سنا سکے. گناہوں میں لتڑے ہوئے, گناہوں میں ڈوب چکے. میرے اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا, ہمارے حال کے اوپر کرم فرما دینا. ہم نے بچوں کو دور رکھا, بھائی بھائی سے دور ہے, بہن بیٹی آپس میں دور ہے, نفرتیں ہیں. اللہ محبتوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما. جو معاشرے کے اندر گناہ بن چکے ہیں, جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, ایسے گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے میرے اللہ اس مجمع کی برکت سے ان کی بخشش کے فیصلے فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور اور معطر فرما. بالخصوص اس مدرسے کے بانی اور مولانا کے استاد ابا جان اور جتنے بھی احباب ہیں, اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما, اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. میرے کریم اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں جو بھی ظلم ہو رہا ہے سب کو نجات نصیب فرما. ہمیں وہ بچی نہیں بھولی
وہ فلسطین کی بیٹی جس نے کہا تھا ہم رات کو برقع پہن کر اس لیے سوتی ہیں کہیں ان کی طرف سے کوئی بم نہ آ جائے، ہمارے جسم کے چھیدڑے اڑ جائیں اور ہم برہنہ ہو جائیں، ہم برقع پہن کر سوتی ہیں۔ اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، ان کی ناموس کی حفاظت فرما دے۔ ہمیں وہ بچہ نہیں بھولا جس نے آخری سانس کے اندر یہ کہا تھا میں جا کر اللہ سے مسلمانوں تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ اللہ تو ان کے حال کے اوپر رحم فرما دینا، ان کے حال کے اوپر کرم فرما دینا، جہاں کہیں بھی جو بھی ظلم ہے اللہ نجات نصیب فرما دینا، میرے ملک کے اندر امن کا بول بالا فرما دے، محافظوں کی حفاظت فرما دے، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو گودے ویران ہیں اولاد نہیں ہے نرینا اولاد نصیب فرما دے، بیمار ہیں شفا کاملہ نصیب فرما دے۔ کریم مہربان اللہ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں 100% قبول فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب کے بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا قبول فرما دے، عالم بعمل بنا دے، اور اساتذہ کی محبتوں کو محنتوں کو قبول فرما دے۔ ہمیں بھی نرینا اولاد عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر حافظ قرآن عالم دین بنا دے ان کو بھی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا سارے دوست احباب جو ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے قیمتی وقت میں سے